السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا واذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا۔ سامعین، ان آیت مبارکہ میں میراث کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی اسلام نے جو وراثت کا ایک نظام قائم کیا ہے، زمانہ جاہلیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ اپنے بھائیوں کے مال پہ اس کے فوت ہونے کے بعد قابض ہو جاتے، بیوی بچے قسم پرسی کی زندگی گزارتے۔ تو اسلام نے ایک ایسا نظام دیا ہے جو کہ بہت ہی موزوں ہے، اور اس میں ہر کسی کے حق کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس کی ادا کرنا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے للرجال نصیب لکھا ہوا ہے مما ترک الوالدین، جو ان کے والدین والاقربین یا رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں مردوں کے لیے بھی میں نے لکھ دیا ہے جو ان کا حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی ان کا حصہ ہے جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یعنی اسلام نے عورت اور مرد دونوں کے حقوق کی برابر پاسداری کی ہے، اور نہ تو عورت کو انسان حقیر سمجھ سکتا ہے، یا جس طرح زمانہ جاہلیت میں کہا جاتا کہ عورت پیر کی جوتی ہے، پاؤں کی جوتی ہے، یہ بھی تصور اسلام نے ختم کر دیا ہے۔ تو اس بارے میں فرمایا مما قل منہ او کثر، چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ، یعنی وراثت تھوڑی ہو، جتنا بھی مال ہو وراثت کا، اس میں عورت بھی حقدار ہے اور مرد بھی۔ البتہ پھر عورت اور مرد کے لیے علیحدہ علیحدہ حصے مقرر کر دیے گئے، بحیثیت اولاد، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن اور بھائی، ہر کسی کا شریعت میں جو اگلی آیات میں آئے گا تفصیل کے ساتھ ان کا قرآن نے حصہ مقرر کر دیا ہے۔ نصیبا مفروضہ، اللہ فرماتے ہیں یہ حصہ فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، میں نے حکم کر دیا ہے کہ یہ آپ نے دینا ہے۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کس طرح دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو پسماندہ علاقے ہیں، اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں لوگ نماز روزے پر تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن جب یہ وراثت کا معاملہ آتا ہے تو اس پر پھر ڈنڈی مارتے ہیں، طرح طرح کی وہ عذرداریاں پیش کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو عموماً وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے، تو ہمیں اس رواج کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم وراثت تقسیم کر رہے ہو تو اس وقت اس برادری میں سے، اس رشتہ داروں میں سے اگر کوئی لوگ اولو القربیٰ جو قریبی ہیں، والیتامى یا یتیم ہیں، والمساکین یا مسکین ہیں، اگر وہ آ جائیں تو ان کو بھی جو محتاج ہوں وہ آ جائیں، اس موجود ہوں وہاں، تو اللہ فرماتے ہیں فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، معقول بات، یعنی مقبول اندازے کے مطابق، یعنی کچھ نہ کچھ انہیں بھی دے دو۔ جو لوگ
وراثت تقسیم کرتے ہوئے وہاں آ جائیں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں اور اس برادری میں سے ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے معاشرے کو ایک تسبیح کی طرح پروایا ہے کہ تم ہر ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا خیال رکھو۔ اب اس میں جو ہے نا دو باتیں ہیں، یہ جو بیان آیا، یہ جو آیت نمبر 8 میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم وراثت کا مال جو ہے لوگوں کو تقسیم کرنے لگو تو وہاں کوئی یتیم، محتاج یا ضرورت مند آ جائیں، تو اس بارے میں شریعت میں جو میں نے مطالعے میں میرے آئی، اس میں دو طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو لوگ علماء کرام اور ائمہ اربعہ بھی اس بات ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ جو آیت ہے، جب احکام وراثت کے جو احکام آئے تو اس وقت یہ منسوخ ہو گئی، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ لیکن دوسرا جو خیال پایا جاتا ہے اسے امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ ایک روایت نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین جو ہیں ان کی بھی یہ رائے ہے کہ ورثہ پر حکم واجب ہے، لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ وہ اس آیت کو منسوخ نہیں سمجھتے۔ پہلا جو رائے ہے، میں نے عرض کیا کہ ائمہ اربعہ اس میں شامل ہیں اور کچھ علماء بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ آیت جب احکام اس کے آگے وراثت کے مکمل جب نظام آ گیا تو پھر اس آیت کو منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا جا سکے کہ امام بخاری جو ہیں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ایک روایت نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام اور تابعین جو ہیں وہ بھی یہی رائے رکھتے تھے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت واجب ہے کہ جب اس طرح معاملہ تقسیم کا ہو تو کچھ ضرورت مند آ جائیں تو ان کو بھی دے دلا دیا جائے، لیکن اس میں حد مقرر نہیں ہے کہ جتنا اندازے کے مطابق، موقع مال کے مطابق، حالات کے مطابق ان کی بھی کچھ مدد کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔